بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے کی آج تیسری قسط ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال حکیمانہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں قیامت میں آدمی کو اسی کا بدلہ ملے گا جو کچھ کر جائے گا، اور انہی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا جن سے اسے محبت ہوگی۔ قبول عمل میں اہتمام بلی کرو، کیونکہ کوئی عمل بغیر تقوی اور خلوص کے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اے عالم قرآن، عامل قرآن بھی بن۔ عالم وہی ہے جس نے پڑھ کر اس پر عمل کیا اور اپنے علم و عمل میں موافقت پیدا کی۔ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ عالموں کے علم و عمل میں سخت اختلاف ہوگا، اور وہ لوگ حلقے باندھ کر بیٹھیں گے اور ایک دوسرے پر فخر و مباحثات کریں گے، حتیٰ کہ کوئی شخص ان کے پاس آ بیٹھے گا تو اس کو الگ بیٹھنے کا حکم دیں گے۔ یاد رکھو کہ اعمال حلقہ و مجلس سے تعلق نہیں رکھتے، بلکہ ذات الہی سے۔ حسن خلق آدمی کا رہبر، عقل اس کی مددگار، اور ادب انسان کی میراث ہے۔ وحشت غرور سے بھی بدتر چیز ہے۔ ایک شخص نے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ مجھے مسئلہ تقدیر سمجھا دیجیے۔ آپ نے فرمایا، اندھیرا راستہ ہے، نہ پوچھ۔ اس نے پھر وہی عرض کیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ بحر عمیق ہے، اس میں غوطہ مارنے کی کوشش نہ کر۔ اس نے پھر وہی عرض کیا۔ آپ نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا بھید ہے، تجھ سے پوشیدہ رکھا گیا ہے، کیوں اس کی تفتیش کرتا ہے؟ اس نے پھر اصرار کیا تو آپ نے فرمایا کہ اچھا یہ بتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اپنی مرضی کے موافق بنایا ہے یا تیری فرمائش کے موافق؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی کے موافق بنایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بس پھر جیسے وہ چاہے تجھے استعمال کرے، تجھے اس میں کیا چارہ ہے؟ ہر مصیبت کی ایک انتہا ہوتی ہے، اور جب کسی پر مصیبت آتی ہے تو وہ اپنی انتہا تک پہنچ کر رہتی ہے۔ عاقل کو چاہیے کہ جب مصیبت میں گرفتار ہو تو بھٹکتا نہ پھرے اور اس کے دفاع کی تدبیریں نہ کرے، کیونکہ اس سے اور زحمت ہوتی ہے۔ مانگنے پر کسی کو کچھ دینا تو بخشش ہے، اور بغیر مانگے دینا سخاوت۔ عبادت میں سستی کا پیدا ہونا، معیشت میں تنگی کا واقع ہونا، لذتوں میں کمی کا آ جانا گناہ کی سزا ہے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے آخری وقت نصیحت کی کہ سب سے بڑی تونگری عقل ہے، اور سب سے زیادہ مفلسی حماقت ہے۔ سخت ترین وحشت غرور ہے، اور سب سے بڑا کرم حسن خلق ہے۔ احمق کی محبت سے پرہیز کرو، وہ چاہتا تو ہے کہ تمہیں نفع پہنچائے لیکن نقصان پہنچاتا ہے۔ جھوٹے سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ قریب ترین کو بعید اور بعید ترین کو قریب کر دیتا ہے۔ بخیل سے بھی پرہیز کرو، کیونکہ وہ تم سے وہ چیز چھڑوا دے گا جس کی تم کو سخت حاجت ہے۔ فاجر کے پاس بھی نہ بیٹھو، وہ تمہیں کوڑیوں کے بدلے بیچ ڈالے گا۔ 5 باتیں یاد رکھو۔ کسی شخص کو سوائے گناہ کے اور کسی چیز سے نہ ڈرانا چاہیے، سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی آدمی سے امید نہ رکھنی چاہیے۔ نمبر 3، جو شخص کوئی چیز نہ جانتا ہو اس کے سیکھنے میں کبھی شرم نہ کرے۔ نمبر 4، کبھی عالم سے جب کوئی ایسی بات پوچھی جائے جس کو وہ نہ جانتا ہو تو اسے بلا دریغ کہہ دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ نمبر 5، صبر اور ایمان میں وہی نسبت ہے جو سر اور جسم میں۔ جب صبر جاتا رہے تو سمجھو کہ ایمان جاتا رہا، جب سر ہی جاتا رہا تو جسم کیسے بچ سکتا ہے؟ فقیہ اس شخص کو کہنا چاہیے جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے نا امید نہ کرے اور گناہوں کی رخصت نہ دے، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف نہ کرے۔ قرآن شریف سے اعراض کرا کر کسی اور چیز کی طرف مائل نہ کر دے۔ انار کو اس پتلی سی جھلی کے ساتھ کھانا چاہیے جو دانوں کے درمیان ہوتی ہے، کیونکہ وہ معدہ میں جا کر غذا کو پکا دیتی ہے۔ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ مومن ادنا غلام سے بھی زیادہ ذلیل ہوگا۔ خلافت علوی کے اہم واقعات۔
بیعت خلافت۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے ایک ہفتہ بعد 25 ذی الحجہ 35 ہجری کو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے ہاتھ پر مدینہ منورہ میں بیعت عام ہوئی۔ شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد مدینہ منورہ میں قاتلین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہی کا زور تھا۔ انہوں نے اول اہل مدینہ کو ڈرا دھمکا کر انتخاب خلیفہ کے کام پر آمادہ کیا۔ بلوائیوں میں زیادہ تعداد سیدنا علی المرتضیٰ کی جانب مائل تھی۔ اہل مدینہ کی بھی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کثرت آرا تھی۔ لوگ جب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیعت کے لیے عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ تو مجھ کو خلیفہ انتخاب کرتے ہو، لیکن تم لوگوں کے انتخاب کرنے سے جب تک کہ اصحاب بدر مجھ کو خلیفہ تسلیم نہ کریں۔ یہ سن کر لوگ اصحاب بدر کی طرف گئے اور جہاں تک ممکن ہوا ان کو جمع کر کے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں لائے۔ سب سے پہلے مالک اشتران نے بیعت کی، اس کے بعد اور لوگوں نے ہاتھ بڑھائے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا کہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیت بھی معلوم ہونی چاہیے۔ چنانچہ مالک اشتر طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب اور حکیم بن جبلہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف روانہ ہوئے اور دونوں حضرات کو زبردستی پکڑ کر سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے سامنے لائے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں حضرات سے فرمایا کہ آپ میں سے جو شخص خلافت کا خواہش مند ہو میں اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہوں، اور ان دونوں نے انکار کیا۔ پھر ان دونوں سے کہا گیا کہ اگر تم خود خلیفہ بننا نہیں چاہتے ہو تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ یہ دونوں کچھ سوچنے لگے تو مالک اشتر نے تلوار کھینچ کر سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ابھی آپ کا قصہ پاک کر دیا جائے گا۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حالات دیکھ کر سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا سے کہا کہ میں اسی شرط پر بیعت کرتا ہوں کہ آپ کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق حکم دیں اور حدود شرعی جاری کریں، یعنی قاتلین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قصاص لیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان باتوں کا اقرار کیا۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا جو کٹا ہوا تھا۔ جنگ احد میں ان کا ہاتھ زخموں کی کثرت سے بیکار ہو گیا تھا۔ یہ بعض لوگوں نے اس مجلس میں سب سے پہلے سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کٹے ہوئے ہاتھ کا بیعت کے لیے بڑھتے ہوئے دیکھ کر بدفعلی سمجھی۔ اس کے بعد سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی یہی واقعہ پیش آیا اور انہوں نے بھی سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی شرطیں پیش کر کے بیعت کی۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بیعت کے لیے کہا گیا۔ انہوں نے اپنا دروازہ بند کر لیا اور کہا کہ جب سب لوگ بیعت کر لیں گے اس کے بعد میں بیعت کروں گا، اور اس بات کا بھی وعدہ کیا کہ میری طرف سے کسی قسم کا اندیشہ نہ کرو۔ ان کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی طرح بیعت میں تعامل کیا۔ ان سے لوگوں نے ضامن طلب کیا۔ مالک اشتر نے تلوار نکال کر کہا کہ ان کو قتل کیے دیتا ہوں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مالک اشتر کو روکا اور کہا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ضامن میں ہوں۔ اس کے بعد سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کے ارادے سے مکہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ اس کا حال سیدنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا اور لوگوں نے ان سے کہا کہ وہ آپ کے خلاف ارادہ لے کر روانہ ہوئے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ان کی گرفتاری کے لیے لوگوں کو روانہ کرنا چاہا۔ اتنے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھی آئیں اور انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین دلایا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خلاف کوئی حرکت نہ کریں گے اور وہ صرف عمرہ ادا کرنے کے لیے روانہ ہوئے ہیں۔ تب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطمینان ہوا۔ ان کے علاوہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ جلیل القدر حضرات نے بھی بیعت نہیں کی۔ بہت سے اشخاص بالخصوص بنی امیہ بیعت میں شامل نہ ہونے کے لیے مدینہ سے شام کی طرف فوراً روانہ ہو گئے۔ بعض حضرات اسی غرض سے مکہ کی طرف چل دیے جو صحابی مدینہ منورہ میں موجود تھے، اور پھر بھی انہوں نے بیعت نہیں کی۔ ان کو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے طلب کر کے وجہ دریافت کی تو انہوں نے صاف جواب دیا کہ ابھی مسلمانوں میں خون ریزی کے اسباب موجود ہیں اور فتنہ کا کلی انسداد نہیں ہوا، اس لیے ابھی ہم رکے ہوئے ہیں اور بالکل غیر جانبدار رہنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مردان بن الحکم کو طلب کیا، مگر اس کا کہیں پتہ نہ چلا۔ سیدہ نائلہ زوجہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قاتلوں کا نام دریافت کیا تو انہوں نے 2 شخصوں کا صرف حلیہ بتایا اور نام نہ بتا سکی۔ محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت ان سے پوچھا کہ یہ بھی قاتلوں میں ہیں تو انہوں نے کہا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل سے پہلے یہ دروازے سے باہر واپس جا چکے تھے۔ بنی امیہ کے بعض افراد زوجہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی کٹی ہوئی انگلیاں اور خون آلود کرتا لے کر ملک شام کی طرف سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ ناظرین، ابھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ مزید حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے متعلق حالات و واقعات جاننے کے لیے دیکھتے رہیں۔ امید ہے ناظرین آپ کو یہ سلسلہ پسند آ رہا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ فی امان اللہ۔